बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर, सबसे बड़ी खबर यह है कि आईनी तरामीम में नाकामी के ऊपर, जी हाँ, विदाउट किसी वार्निंग के, यानी जो देखना था वो देख लिया, 2 वज़रा फारिग होने जा रहे हैं सर। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज भी हो गया है। पहले किसकी कुर्बानियों के, दोनों बहुत तगड़े वजीर हैं जी, और जिनके पास ये सारा टारगेट था, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी की बिना पर, उनके जोम की बिना पर, उनके एतमाद की बिना पर, एक वजीर तो तीसरी बार नाकाम हो गया ना जी, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तभी ड्राइविंग सीट अब पीपल्स पार्टी को दे दी गई है, नहीं देता कोई और है, दे दी गई है। तो अब अवान सदर और दूसरी चीजें एक्टिव होने जा रही है। बहुत आम खबर है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। काजी फाइजा साहब को अपने घर से गालियां पड़ रही हैं, अपने घर से, और बल्कि डांट पड़ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब जारी बात है, गैर मुइना मुद्दत के लिए तारमीम होनी है, मगर अब वैसे नहीं होनी है। वो कैसे होनी है वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन गुमशुदा लोग घर वापस आना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करूँ, फिर तफसील में पढ़ता हूँ। इमरान खान साहब के स्टाफ एंड सिक्योरिटी अफसर थे जी, उमर सुल्तान साहब 20 दिन से लापता थे। किसी को नहीं पता चला था कि वो किधर गायब है, और पता ही नहीं चला था। इस बार तो कोई ऐसी इतला भी नहीं थी, अदालत में भी दरख्वास्तें थी, लेकिन बाजियाबी नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक वो घर वापस आ गए। ये कहा जरूर जाता कि उनसे कोई चीज़ें इनसाइड वगैरह ये सब चीज़ें पता करनी है क्या है। सिक्योरिटी को भी वो देखते थे और दीगर स्टाफ के भी अहम तरीन बंदे थे। लेकिन अचानक वो घर वापस आ गए आज। और इसके अलावा 3 अरकान, उस्मान चौधरी, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन जो साबिक सेक्टर कमांडर भी रहे हुए जी, पीटीआई के रहनुमा जी, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। एक वो बड़ा साहब थे, मैं नाम उनका जहन से निकल गया, जिनकी बेगम को, बेटी को और यानी खाला को एज आ बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ रैंसम रखा गया था। फिर वो वापस आए तो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया, अगर वो गायब थे। वो भी घर वापस आ गए। मतलब वजह भी यही है कि आईनी तरमीम में वोट का जो मामला है वो अब गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं, तो उनको फजूल में खाना पीना, बेड एंड ब्रेकफास्ट कैसे देना है। तो इसलिए गायब रखने का फिलहाल कोई फ़ायदा इनको है नहीं। तो बहरहाल ये चीज़ें अब वापस आना शुरू हो गई हैं। इधर वकला तहरीक का ऐलान हो चुका जी, और आपको पता है हामिद खान साहब एक बहुत बड़ा ग्रुप है वकला तहरीक में, और इस बार ये आसमत जहांगीर ग्रुप दूसरा जो है वो भी इनके साथ ही है। पाकिस्तान बार कौंसिल दरखास्त से लेके तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुकी हुई है कि ये जो आइनी तरमीम के हवाले से जो मुसव्वद मुबैना जो चल रहे हैं, ये बेसिकली इनको रोका जाए। ये अदलिया के ऊपर हमला है और ये सब चीज़ें नहीं, पूरी बार सारी एक जगह पर है। इनफरादी तौर पे कोई एक आधा बंदा किसी और तरीके से हो तो जाहिर बात है पैसा वहां भी बड़ा दिया गया होता है, वो एक अलग बात है। अब हामिद खान ग्रुप्स ने तो इनिशिएट ले लिया जी पूरे मुल्क के अंदर, और वाकई ये वाली जो मुखला तहरीक है ना, ये वो वाली तहरीक नहीं है। ये 2008-9 याद करा देगी हम सबको। तो उन्होंने कहा 19 सितंबर को हम वकला तहरीक का ऐलान कर रहे हैं ना हामिद खान ग्रुप से। आइनी तरमीम को इस जो वकला है वो अदलिया पर हमला करार दे रही है, और अब बार एक्टिव हो गई। पहले तो सिंध की अदालतों के बाद बैनर लग गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, और जो काजी फाइजा साहब से मुतलिक जो उन्होंने कहना था वो तो था, बैनर लग गए, सिंध से शुरू हो गया काम। बलोचिस्तान बार ने अब कल जिस तरीके से सारी बातें की, और तरमीम के ऊपर राफुजाद साहब के चीफ जस्टिस काजी फाइजा का घर है यार वो, और घर से उनको कहा कि आप फारिग हैं। अच्छी खासी सल बातें उनको सुनाई। तारीख आपको बदतरीन चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखेगी। और ये मैं बलूचिस्तान बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी फर्टेनिटी बुकला की वो चीज़ थी। अब आज केपी के बार ने भी अपना एलामिया जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया पर कतगन नामंजूर है। खैबर पख्तूनख्वा बार ने आइनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और माशाल्लाह दौर से तशबीह दी गई है। और LFO और PCO जजेस से भी बदतरीन जज काजी फाइजा साहब को करार दिया गया है। ये शायद फिर बोल रहा हूँ, ये बलूचिस्तान बार भी यही जुमला बोली, और ये वो बार है जहाँ से काजी साहब आए थे। तो अब आप ये देख लें, जिस बंदे को घर से इतनी इज्जत मिल रही हो, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि रिटायरमेंट के बाद काजी फाइजा साहब के साथ क्या होने जा रहा है, क्या होगा, ये फर्टिलिटी क्या करेगी। वैसे भी उनकी मिसेस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाहर हैं, जिसका वो जवाबदेह है नहीं। मेरा ख्याल है कि एक गुमनाम ज़िंदगी ही उनके लिए होगी पाकिस्तान में रह के इज्जत समेटना काजी फाइजा साहब, क्योंकि सारी बार आ गई ना। मैं अपनी मेरा तो खैर क्या इसके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी तक सुओ मोटो हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए ये।
3 ججز کو بلا کے کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا تماشا ہے یار، خدا کو خوف کرے، کس دن کے لیے رکھا ہے اس کو ملک؟ جب پاکستان کے اداروں کے اوپر ہی حملے شروع ہو گئے ڈرائیو ٹھا ٹھا کر کے، تو وہی اسی دن کے لیے تو رکھا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے اوپر ہی حملے ہو گئے تو اسی دن کے لیے رکھا ہے۔ یہ کیسا، یہ کون سی ریپبلک ہو سکتی ہے جہاں ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکا کے بیٹھا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ سب سے تگڑی ہے، پھر جمہوریت نہ کرے تو ایسے نہیں کرے کہ بدترین ماشاء اللہ کے دور میں بھی یہ سب نہیں ہوا جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبکی کا سامنا ہے اور حکومت کو، نون لیگ کو اس قابل نہیں سمجھا جا رہا کہ وہ اس قسم کی ہوئی استطاعت یا کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اب یہ سارا ٹارگٹ نہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے، اور اب ایوان صدر ڈیفینیٹلی آصف علی زرداری صاحب کے جاگنے کا وقت ہو گیا کہ وہ بتا دیں دیکھو میں ہوں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، تو یہ ہونا ہے، ترمیم ہونی ہے، یہ طے ہے، یہ طے ہے، آپ میرا نام بدل دیجیے گا، مگر اب ویسے نہیں ہونی جیسے یہ لوگ چاہ رہے تھے۔ اس کا بھی رخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنی خدمات ڈیفینیٹلی آگے پیش کی ہے سر، وہ ایک باری دوسری باری تو آپ کی موجودگی میں باری ہوگی نا، پہلی نون لیگ کی باری اور اب میری باری، تو یہ باریوں کے لیے ایک امپائر ہوتا ہے نا کہ چلو بس ٹائم ختم ہو گیا اب تمہاری باری ہے، تو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش کیا ہے، اور وہی اونرشپ بھی لے رہی ہے۔ کل بلاول بھٹو صاحب کی چند گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان سے ہوئی، ایک پھر شہباز شریف صاحب سے ہوئی، پھر آج قمر الزمان کارا صاحب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور بڑے ویل انفارمڈ ہیں، ان کا بھی سیاست کا ایک اپنا تجربہ بھی ہے اور رنگ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں آخر کار مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب مان ہی جائیں گے، ان کی آرا کو بھی ترمیم میں شامل کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے بالکل حکومت کی مخالفت کرنا ہوتی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو وہ پہلے دن ہی انکار کر دیں۔ پہلے پیپلز پارٹی اس طرح سے اون نہیں کری تھی آنی ترامیم کو، آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، کسی پلیٹ فارم پہ بتایا کہ پیپلز پارٹی نے بہت ضروری ہے یہ سب ہونا چاہیے، نہ 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 نہ، اب پیپلز پارٹی اون کر رہی ہے، اب بتا رہی کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور ویسے میں نے بتایا کہ اب معاملہ عزت کا ہو گیا، ان کی ناک کٹنی نہیں ہے، کہ چیتھڑے اڑ جانے ہیں اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہوگی۔ ہاں اب ویسے نہیں ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے عزت ہو گئی ہے نا حکومت کی، اور جس طریقے سے حکومت خوار اور بیک فٹ پر ہوئی ہے، اور اب ہوگا مسودہ منظر عام پر آئے گا، لاؤڈ اینڈ کلیئر پبلکلی سامنے آئے گا، اور وہ شکیں نہیں ہوں گی جس میں براہ راست جس کا تعلق عدلیہ کو محکوم کرنے کے حوالے سے ہو، اس کو لونڈی بنانے کے حوالے سے ہو، اس کو اپنی مرضی سے چلانے کے حوالے سے ہو، جس میں وزیر اعظم کو یہ استحقاق کہ اپنی مرضی کا سپریم کورٹ لاؤ یار، اپنی مرضی کا جج لاؤ یار، اپنی مرضی کرو سارے ججز کے حوالے سے۔ اب ویسا نہیں ہوگا، اور وہ جو چیزیں جو میں نے پتا کہ نواز شریف کو بھی نہیں پتا، وہ بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں، اب ویسا نہیں ہوگا نا۔ اب کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی سر جس کی بنا پر میں نے بتایا کہ ادارے جی ہیں ان کو ایک لامتناہی طاقت دے دی جائے، ان کو ایک لامحدود طاقت دینے سے متعلق اب ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی عدلیہ محکوم ہوگی، نہ ہی کسی ادارے کو ایسی طاقت دی جائے گی۔ کیونکہ انصار عباسی صاحب نے بھی کچھ انسائٹ، بلکہ سائڈ سٹوریز میں انسائٹ چیزیں بتائی ہیں، وہ ہماری باتیں کنفرم ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں اور ہماری خبریں انڈورس ہو رہی ہیں۔ نون لیگ میں نے بتایا کہ بیک فٹ پہ گئی ہے، اور وہاں کیا ہوا کیسے ہوا نون لیگ سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بہت سی ترمیم کا نواز شریف صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا سر، میں آپ کو یہ 200% کنفرم کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو تک کو نہیں پتہ تھا یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے جی۔ اور کچھ سینیٹر سے متعلق یہ بھی اطلاع تھی کہ انہوں نے کہا مسودہ تو دکھا دو، میں نے کہا چپ ہے خاموش، آپ کا کام صرف ووٹ دینا ہے۔ وہ ناراض ہوئے، ناراض ہو کے وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر چلے گئے تھے۔ یعنی یہاں یہ اوقات وہ بھائی جان کوئی گردن نہیں لا سکتا تھا ان ترامیم پہ نون لیگ کی طرف، کہاں بات کر رہے ہیں، یہ حکم تھے۔ تو وہاں اب جب یہاں سینیٹرز کی پوزیشن یہاں تھی، تو انہیں انصار عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت عدلیہ سے متعلق ترامیم پاس کرنے میں ناکامی پر نہایت شرمندگی کا شکار ہے، یہ اپنے وہ ذرائع کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں، نہایت شرمندگی کا شکار ہے، ان سے اب یہ اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 افراد تھے اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون،
اور دوسرے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب. ان کو آئینی ترمیم منظور کرانے کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات اور آن بورڈ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن سیاسی جوڑ توڑ میں دونوں کی نا تجربہ کاری کے باعث اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکا. یہ آف دا ریکارڈ ساری چیزیں تھیں، لیکن دونوں کی سیاسی نا تجربہ کاری تھی اور معاملہ قبل از وقت منظر عام پر آ گیا. جو خاموشی سے کرنے کا تھا وہ قبل از وقت ٹی وی پر کھول کر اس کو پیش کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے معاملے کا ستیہ ناس ہو گیا. مطلب اسٹیبلشمنٹ کی اس سوچ کا ستیہ ناس ہو گیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور کوئی نون لیگ کا کیا گیا، وہ تو عزت آنے جانے والی چیز ہے، یہ والا معاملہ ہے نا. اچھا، نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو جب مولانا صاحب نے آخری وقت میں کہا تھا کہ مجھے تو مسودہ تک نہیں دیکھا گیا، اور لیکن ان کی مس کیلکولیشن، اور میں نے کہا یہی بات نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتہ تھی، ساگ ڈار صاحب گئے وہ بھی ناکام ہوئے. تو محسن نقوی وزیر کا نے او ہو اے سارے دیکھ لیں گے، بلا لو اسمبلی کا جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن اتوار کے دن. میں نے کہا ناجائز اعتماد کی بنا پر یہ جلاج بلایا گیا. سب سے زیادہ سکی کا سامنا یہاں کرنا پڑا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میرے پاس یہ خبر ہی ہے کہ محسن نقوی صاحب تیسری جگہ پہ ناکام ہوئے. ایک ایز اے چیئرمین پی سی بی، ان کو نہیں، سلواتیں ان کے سائیوں کو ملتی ہیں. ایز اے وزیر داخلہ، ٹھیک ہے جی، ان کو نہیں. وہ ایس ایچ او والی سیٹ ان کو نہیں، ان کو سلواتیں ملیں کہ کوئی ایک جگہ رہتے ہیں. تیسرا یہ سمجھ لیے گا تھا کہ بہت بڑے نیگوشیٹر ہیں محسن نقوی صاحب، وہ سارے معاملات کو درست کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا سول چہرہ ہے وہ. یہاں تیسری بار بھی ناکام ہو. اور سر یہ بڑا پرزور مطالبہ شروع ہو گیا. مطالبہ کیا، سوشل میڈیا آپ دیکھیں بڑھ گیا. دوسرا اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں کی قربانی ہونی ہے سر. اگر اسٹیبلشمنٹ نے، میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کو بچانے کی پوری کوشش کر لیں گے، بچا بھی لیں گے. تو کوشش کیا کرنی ہے، آخر آگے شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جو کہیں گے وہ وہی کریں گے. لیکن اعظم ندی تارڑ صاحب کو تو ود ان نون لیگ بھی ان کے خلاف نا، نون لیگ میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ بندے نے ذلیل کروایا. اور اٹرنی جنرل صاحب جو ہے نا، وہ ہیں جنہوں نے سب کو اس مسودے سے دور رکھا ہے. وہ کہا جا رہا ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یہ مسودہ تیار کیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب سے متعلق کہا جاتا ہے، منصور صاحب سے کہا جاتا ہے کہ یار اتنے بڑے دنیا کے بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھنے کا کیا فائدہ، اس طرح کی حرکت کرنے والا تو کوئی ٹاٹ کے اسکول سے پڑھا ہوا بھی وکیل کر سکتا ہے. منصور کو نہیں، آپ نے بھولنا نہیں ہے اٹارنی جنرل صاحب. تو یہ والی چیز ہے. تو یہ دو، محسن نقوی صاحب اور اعظم ندی تارڑ صاحب، میرے حساب سے ان دونوں کی قربانی ہونی چاہیے، ہوگی، لیکن ایک کی تو کنفرم ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. دوسرا، انصار عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پہ ہے. ہم بھی مانتے ہیں بھائی، ان کا مستقبل بھی اسی پہ ہے، کیونکہ بھائی حکومت رہ نہیں رہی ہے اگر بانے گے نہیں، مگر ہونا نہیں ہے یہ. اور سیاسی استحکام، اس پہ مجھے اختلاف ہے، میں نہیں مانتا کہ سیاسی استحکام ان ترامیم پہ آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا رہی بات، میرے ذرائع بتاتے ہیں نون لیگ کے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننا نا، یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، حکومت کے لیے اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. دوسرے معاملات ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو بڑی پریشانی ہے. اگر وہ نہ ہوا ترامیم میں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معاملات کون ہیں؟ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ولاگ تھوڑا لمبا ہوگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.